بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو میں بات کرنے لگیں جی اسلام میں انسانی حقوق یعنی کہ ہیومن رائٹس ان اسلام، اور یہ اسلامیات میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے وہ پاکستان افیئرس کے اندر بھی موجود ہے اور اسلامک جو رسپونڈنس کے اندر بھی یہ ٹاپک موجود ہے، تو یہ ملٹیپل سبجیکٹس کے اندر کا یہ ٹاپک ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں یا بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر یہاں پہ قرآن کی آیت ایک دیکھتے ہیں تو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مینکائنڈ وی کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر آف میل اینڈ فیمیل، کہ ہم نے آپ کو ایک سنگل پیئر جو ہے اسے ایک سنگل جوڑے سے نکالا میل اور فیمیل سے، اینڈ میڈ یو انٹو دا نیشنز اینڈ ٹرائبس، کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں جو ہے وہ قوم اور قبیلوں میں تقسیم کیا، دیٹ یہ مے نو ایچ ادر، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، نہ کہ اس لیے ڈسپائٹ ٹو ایچ ادرس کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں، اس لیے نہیں۔ Verily the most honored of you in the sight of Allah is he who is the most righteous of you، کہ اللہ کے ہاں سب سے آپ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے ہاں آپ میں سے جو کہ تقوی والا ہے۔ And Allah has full knowledge and is well equipped with all things، اللہ بے شک سب کچھ جاننے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جوڑے سے اللہ نے پیدا فرمایا تمام انسانوں کو، اور اس کے بعد انہیں تقسیم کر دیا قبیلوں کے اندر اور قوموں کے اندر، ٹھیک ہے، مختلف قومیں آباد ہیں، اور اس کے علاوہ قبیلے کی اگر بات کریں تو ہزاروں نہیں لاکھوں قبیلے اس ٹائم پہ دنیا کے اندر جو ہے وہ قبیلے موجود ہیں اور پہلے بھی موجود تھے۔ تو لیکن نہ کسی قبیلے کو کسی کے اوپر برتری حاصل ہے، نہ کسی قوم کو کسی کے اوپر برتری حاصل ہے۔ اگر کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل ہے تو وہ ہے تقوی کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی یعنی فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، تو اس آیت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، تو الٹیمیٹلی اللہ نے سب کو ایک جیسے حقوق دیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نیشن جو ہے یا امریکہ والے جو ہیں ان کے حقوق زیادہ ہیں اور پاکستانی جو ہیں ان کے حقوق کم ہیں، یا جو افریقن کنٹریز ہیں ان کے حقوق بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، انہیں سلیو بھی بنایا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی کو کسی کی رنگ کے اوپر، کسی کی نسل کے اوپر یا کسی قبیلے کے اوپر اسے کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے ہاں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور اگر سب برابر ہیں تو برابری تب ہوگی جب حقوق اور فرائض بھی برابر ہوں گے، کیونکہ جہاں حقوق ہیں وہاں پہ الٹیمیٹلی فرائض بھی ہوں گے، تو حقوق سب کے جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق برابر ہوں گے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تو دیکھیے بنیادی انسانی حقوق وہ ہیں یا فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ ہیں جو ایک انسان اپنی پیدائش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اب جب اللہ نے یہاں پہ قرآن کے اندر فرما دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر ایک کو ایک جیسے حقوق دیے، جینے کا حق دیا، کھانے پینے کا حق دیا، رہنے کا حق دیا، آزادی کا حق دیا، ہر چیز کا وہ حق جو کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا بلکہ پیدائشی طور پہ آپ اسے لے کے آئے ہیں۔ تو جب پیدائشی طور پہ لے کے آئے ہیں تو پھر یہ سوال کرنا کہ بھائی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے یعنی لا کا حصہ وہ ہے یا نہیں ہے اور اسے کوئی پاورفل کنٹری مانتا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال جو ہے وہ irrelevant ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ کریٹ کر دیا کہ بھائی لا کے اندر ہے کہ نہیں۔ ایکچولی میں تو یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ بھائی جب ایک شخص پیدا ہوا تو وہ پیدائش کا حق لے کے آیا، جب اسے اس ٹائم کسی نے نہیں روکا تو اب اس کو جینے کا حق ہے، اسے پراپرٹی کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، تو سب برابر ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں میننگ آف رائٹس کی تو جو رائٹ ہے عربک میں اس کو حق کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے حقوق۔ تو یہ جو حقوق ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق وہی ہیں جو ہر ایک میں برابر ہیں، چاہے وہ اسلام ہے یا کوئی اور مذہب ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے انہیں ڈیفائن کیا وہ اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے، اسلام نے سب سے پہلے انہیں ڈیفائن کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وی ہیو ہانرڈ دا سنز آف ایڈم، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو عزت بخشی۔ We have indeed created man in the best of molds، کہ ہم نے انسان کو بہترین جو ہے وہ تو اللہ نے انسان کو بہترین طرز پر بنایا اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب اشرف المخلوقات کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام جو ہیں وہ چیزیں نیچے ہیں۔ فنڈامنٹل آف ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے اندر تو ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے جی، رسپیکٹ فار ہیومینٹی، کہ جو انسانیت کی جو عزت ہے، جو رسپیکٹ ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا اور یہ ساتھ میں فرما دیا کہ بھائی بہترین پیدائش ہے انسان کی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو پھر سب سے پہلی چیز ہم جسے سیلف رسپیکٹ یا ڈگنیٹی کہیں گے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پھر اس کے اندر کہ اللہ نے ہر ایک کو جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ دی، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہمیں جو ہے ہر ایک کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے ایکویلٹی، کہ ہر ایک کو اللہ نے برابر پیدا فرمایا، ایک جیسے حقوق ہیں الٹیمیٹلی، تو اس کا مطلب کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب،
کوئی بھی نہیں ہے خدا کے نزدیک سوائے تقویٰ کے، چاہے اس کا کوئی بھی رنگ نسل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے سب کے سب برابر ہیں. او مین کائنڈ وی کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر آف میل اینڈ فیمیل، کہ یہ وہی بات ہے کہ بھائی جب اللہ نے ایک جوڑے سے پیدا فرمایا تو اس کا مطلب سب کے سب برابر ہیں. نمبر 3 پہ اگر کہیں بنیادی انسانی حقوق میں کیا ہے جی؟ آزادی. تیسرا بنیادی حق ہے انسان کا آزادی کا. آزادی کا حق ہے، جینے کا حق ہے، یعنی وہ مکمل آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی بھی زبردستی اسے غلام نہیں بنا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں پہ why have you made slaves of those whose mothers had given birth to them free، کہ حضرت عمر کا یہاں فرمان ہے کہ بھائی جب ان کی ماؤں نے انہیں جو ہیں وہ جنا ہے آزاد ایک طور پہ، آزاد انسان کے طور پہ، تو آپ نے انہیں غلام کیوں بنایا؟ یا کوئی انہیں غلام نہیں بنا سکتا. تو بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جب ایک شخص انسان جو ہے وہ پیدا ہی جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا، پیدائشی تو آزاد ہے، تو پھر وہ غلام کیوں ہے؟ اس لیے فریڈم جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. نیکسٹ اگر فنڈامنٹل کی بات کرتے ہیں تو انصاف ہر ایک کا بنیادی حق ہے. سے مائی لارڈ ہیز کمیٹڈ جسٹس، کہو میرے آقا نے، میرے خدا نے جو ہے وہ انصاف کیا ہے، اور خدا انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس لیے انصاف جو ہے یا انصاف کا جو حصول ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے، آپ اس سے انصاف کا حق نہیں جین سکتے. اسی طرح نیکسٹ ہے جی فاربیئرنس یا تحمل. تو تحمل جو ہے لیٹ دیر بی نو کمپلین ان ایکسیپٹنس آف ریلیجن، کہ بھائی دین کے اندر کوئی بھی سختی نہیں ہے، تو سختی کسی بھی قسم کی نہیں ہے، تحمل ہے، ٹھیک ہے، نرم مزاجی ہے، تو یہ اس میں سختی بھی آپ کسی دوسرے پہ نہیں کر سکتے. پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، ہر ایک کی جو ہے وہ مال اور جائیداد کا اسے حق حاصل ہے. رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر ایک کو جو ہے وہ تعلیم کا حق حاصل ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پروکلیم او ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، کہ علم کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت ہے، فرض ہے علم عورت اور مرد دونوں پر. رائٹ ٹو بی لکڈ آفٹر، دیکھ بھال کرنے کا حق ہے. بگننگ اینڈ ایولیوشن آف فنڈامنٹل رائٹس ان دا ویسٹ، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مغرب جو ہے، مغرب میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میگنا کارٹا جو ہے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ بھائی یہ سب سے پہلا جو ہے وہ چارٹر ہے، میگنا کارٹا دا فرسٹ چارٹر سے کہا جاتا ہے، 1215 کے اندر جو ہے وہ سائن ہوا. اور یہ پہلا چارٹر تھا انسانی حقوق کا، کہ انسانوں کے لیے اگر مغرب نے کوئی کردار ادا کیا، بادشاہوں نے، آپ کہیں انسانوں کے لیے نہ کہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ساری کی ساری پاور جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس تھی، اس کے بعد بھی اگلے 600 سال بھی جو ہے وہ ساری پاور بادشاہوں کے پاس ہی تھی. لیکن بادشاہوں نے اپنی پاور میں سے اپنے سے نیچے جو رعایا ہے، اس رعایا کو اگر انسان سمجھا پہلی بار، کیونکہ انسان ہے تو الٹیمیٹلی اس کے حقوق تو ہے ہی ہیں، ہاں اگر آپ اسے انسان نہ سمجھیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے حقوق نہیں ہوں گے. تو پہلی بار جب بادشاہوں نے انسان سمجھا تو 1215 کے اندر جو ہے وہ میگنا کارٹا سائن ہوا. اس کے بعد بل آف رائٹس اگر ہم کہتے ہیں تو 1639 جو ہے یہ بل آف رائٹس ہے. اس میں بھی بادشاہ نے جو ہے وہ کچھ حقوق دیے عوام کو، عوام کے لڑنے جھگڑنے کے اوپر. اچھا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بل آف رائٹس جو ہے 1791 کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. فرانس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگست 26 1789 کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، یا بیسک ہیومن رائٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے، اس کا جو ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کا، جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یہ 10 دسمبر 1948 کو جو ہے اس کو پاس کیا گیا. اور انٹرنیشنل چارٹر اور سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی اگر بات کریں وہ کب لاگو ہوا، تو مارچ 23 1979 کو. تو اگر مغرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جو واقعی میں ہم یہ کہتے ہیں جب یو این نے اس کو جو ہے وہ اپنایا، اس سے پہلے تو خیر بادشاہوں کے حقوق تھے، لیکن 1948 کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں یو این نے اڈاپٹ کر لیا تو سارے کا سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا، بلکہ انہوں نے ایک چارٹر دے دیا. اب انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ماننا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ مانیں، ایک تجویز دی، پروپوز کیا، انہوں نے کوئی باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ نے یہ ہر صورت ماننا ہے. اس چارٹر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ ہر انسان کا پوری دنیا کے اندر یہ بیسک حقوق ہیں، وہ بھی 1948 میں. لیکن اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس بتا دیے. اور جس کی سب سے پرائم ایگزامپل جو ہے وہ دا لاسٹ ایڈریس جو ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیے حقوق، عورتوں کے، غلاموں کے، ہر ایک کے حقوق جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ بتا دیے.
اور اگر ہم بات کرتے ہیں جی ایوولوشن آف فنڈامنٹل رائٹس ان اسلام کی، کہ اسلام کے اندر جو ہے کیسے گریجولی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس سے بنیادی انسانی حقوق آئے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ جو ہے اس ٹائم پہ کیا فتح مکہ میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ بھئی آج عام معافی ہے، تو وہ عام معافی جو ہے وہ کیا تھی؟ اس عام معافی میں ایک تو ڈکلیریشن آف پیس تھا کہ بھئی امن ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی جنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ امن ہے. دوسرا ڈکلیریشن آف فریڈم تھا کہ وہ آزادی تھی ہر ایک کے لیے، کسی کو غلام نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ فاتح تھے. اگر وہ چاہتے مسلمان تو وہ انہیں بنا سکتے تھے غلام، کیونکہ مکہ والوں نے جو 13 سال جو ظلم ڈھائے تھے وہ اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جنگ بھی کر سکتے تھے، ان کی آزادی بھی سلب کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ پیس بھی تھا، وہ فریڈم بھی تھا، اور وہ ہیومن ایکویلٹی بھی تھی کہ وہ برابر ہو گئے سب کے سب، کہ بھئی سب برابر ہیں. تو یہ جو ہے یہ پہلا ایک سٹیپ تھا اسلام کا، اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ جس میں ایوولوشن کا پروسیس جو فنڈامنٹل رائٹس کا سٹارٹ ہوا. اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں جی دا خطبہ حجۃ الوداع کی، دا فیئرویل سرمن کی اگر بات کرتے ہیں، تو یہ جو خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اصل میں یہی وہ سب سے پہلا جو ہے وہ آپ اسے کہہ لیں جو ایک چارٹر ہے یا جو ہیومن رائٹس کا جو پہلا ڈکلیریشن ہے وہ اسلام کے اندر یا دنیا کے اندر جو ہے وہ یہی ہے جس نے کمپلیٹ جو ہے وہ بتایا کہ بھائی انسانوں کے حقوق کیا ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول یا پرسنل رائٹس کی، تو انڈیویجول رائٹس بھی موجود ہیں اسلام کے اندر اور کولیکٹیو رائٹس بھی موجود ہے. انڈیویجول رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزادی ہے، لیکن آپ کی آزادی اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا مطلب آپ کسی دوسرے کی آزادی کے اندر جو ہے دخل اندازی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کولیکٹیو جو رائٹ ہوگا اس کے اندر مداخلت ہوگی. اس لیے آپ کے انڈیویجول رائٹ انفرادی طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام ڈیموکریسی کے حق میں ہے کہ آپ جو ہے وہ انفرادی طور پہ بھی آزاد ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، لیکن یہیں پہ اسلام جو ہے وہ ایک معاشرے کی بھی بات کرتا ہے، معاشرے کے طور پہ یا معاشرتی طور پہ بھی کولیکٹیولی بھی جو ہے وہ رائٹس کی بات کرتا ہے ایک معاشرے کے لیے. تو کولیکٹیو بھی رائٹس اسلام کے اندر موجود ہیں اور پرسنل رائٹس بھی موجود ہیں یا پرائیویٹ لائف بھی موجود ہے. اسی طرح لیگل رائٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، قانون کا جو حق ہے وہ ہر ایک کے لیے موجود ہے. اکنامک رائٹس موجود ہیں، سب کے سب جو ہے وہ برابر ہیں، تو تمام کے لیے جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے. ہر ایک کو جو ہے ایسا نہیں ہے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر. اسی لیے جو ہے زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے کہ بھائی جو غریب ہیں ان کو بھی ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اکنامک رائٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ موجود ہے، کیونکہ جب ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی تو جو غریب ہیں وہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے یا ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے جو ہے وہ حکومت اپنا رول پلے کرے گی. ہیومن رائٹس نیشنل لیول کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیشنل لیول کے اوپر بھی موجود ہیں، یعنی کہ ہر قوم کے لیے موجود ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ہم کہتے ہیں تو یو این کا جیسے چارٹر ہے، لیکن یونیورسلی اسلام تو یونیورسلی بات کرتا ہے کہ بھئی آپ قبیلہ کوئی بھی ہو، ریس کوئی بھی ہو، ریسم سے ہٹ کے، قبیلے سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سب جو ہے برابر ہیں سوائے اس کے کہ تقویٰ ہے. اور اسلام بات کرتا ہے جی برادرہڈ کی اور بھائی چارے کی، کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے بھائی چارے کو، کیونکہ سب جو ہے وہ برابر ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جہاں پہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ رائٹس ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہیں پہ نان مسلمز کے حقوق بھی ہیں. ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو مائنورٹی ہے، مائنورٹی کے حقوق بھی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر موجود ہیں. پروٹیکشن آف لائف ہے، زندگی کی حفاظت جو ہے وہ ہر مائنورٹی کے لیے موجود ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پرائیویسی اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پرائیویٹ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پراپرٹی اس کی ہے، اس کو جائیداد کا حق ہے، اس کی پروٹیکشن کا حق ہے. ریلیجیس فریڈم ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جانا چاہے، مندر کے اندر جانا چاہے، جہاں پہ گرجا گھر میں جانا چاہے اس کو آزادی حاصل ہے. اکنامک لبرٹی اس کو حاصل ہے مائنورٹی کو. اچھا، رائٹ ٹو سوشل لبرٹی اس کو حاصل ہے، سوسائٹی کے اندر وہ فری گھوم سکتا ہے، اس کو حاصل ہے. ایگزمپشن فرام ملٹری سروسز، اگر وہ نہیں جانا چاہتا آرمی میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو زبردستی پکڑ کے جو ہے وہ جہاد کروائیں گے، جہاد تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا آرمی کے اندر بھی نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے. اسلامک اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو ہانر دا ٹریٹیز ود نان مسلمز، کہ بھائی جتنی بھی ٹریٹیز یا معاہدے کیے گئے ہیں غیر اسلامی ممالک کے ساتھ یا نان مسلم کے ساتھ کیے گئے ہیں، وہ بھی باؤنڈ ہیں کہ بھائی اسلامک اسٹیٹ کہ وہ ان کے معاہدے جو ہے پورے کرے، جو بھی لا موجود ہے وہ پورا کرے. رسپانسبلٹی آف اسلامک اسٹیٹ اور پروٹیکٹنگ مائنورٹیز رائٹس، کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ پروٹیکٹ کرنا مائنورٹیز کے رائٹ کو یا ان کے حقوق کا، مائنورٹیز کے حقوق کا خیال رکھنا. تو یہاں پہ ایک کنفیشن ایٹ دی اینڈ ہے کہ بھائی جو واٹ صاحب ہیں، مونٹیگمری واٹ صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو کرسچنز تھے، جو عیسائی تھے، اصل میں یہ عیسائی جو مسلمانوں کی حکومت ہے، عرب مسلمانوں کی، ان کی حکومت میں اچھے تھے،
اور بہت اچھے طریقے سے وہ رہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ جب وہ بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھے تو اس ٹائم پہ وہ اتنا اچھا نہیں تھے. یعنی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ماضی کی، کہ ماضی میں دیکھیے بیزنٹائن امپائر کا پہلے حصہ رہے کرسچینٹی، تو اس میں جو ہے ان کے لیے مشکلات زیادہ تھی، ان کو وہ حقوق نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے، اور وہ حقوق جو کہ عربوں نے دیے ایک مائنورٹی کے طور پہ عیسائیوں کو، تو وہ زیادہ بہتر تھا. یہ خود جو ہے ان کے منہ سے اس بات کا اقرار ہے. تو ایٹ دی اینڈ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اسلام نے جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ تمام کے تمام حقوق بتا دیے، اور وہ حقوق جو کہ ابھی تک جو ہے وہ دنیا نے کمپلیٹلی اڈاپٹ نہیں کیے. خیر دنیا نے کیا، ہم نے خود پاکستان کے اندر کلیم تو کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کیے. لیکن اس کی سب سے پرائم ایگزامپل آپ کو دیکھیے ملتی ہے انڈیا کے اندر. اب یہاں پہ کوٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھیے وہاں پہ جیسے مائنورٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ دیکھیے روز ٹویٹر پہ آپ دیکھیے، فیس بک پہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر روز جو ہے انہی کے لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی کئی بار ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ خود انوالو نہیں ہے. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہندوتا کی بات کرتے ہیں تو مودی خود جو ہے اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس لیے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ اسلام سے بہتر کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں، اور تھینکس فار واچنگ.